خدا کا نام ہے پڑھ لو. تسی حلوے کھیریاں جو نہیں باہر نکلتے تہاڈا کی بنو گا؟ اب یہ سنیے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اس روایت پیش کریں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت باقی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی ہیں. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں. مانی دوبارہ سنیں ایک بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت باقی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور امام حاکم کے اس حدیث کو کتنے محدثین کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ضعیف سمجھتے ہیں. امام حاکم، امام نسائی. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں. اب حسن درجے تک جو لوگ لے جاتے ہیں ان کے نام بھی سنیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں. مانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب صحیح نہیں حسن ہے. باقی لوگ اسے کہاں تک لے جاتے ہیں؟ کون لوگ؟ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی. صحیح نہیں، صحیح نہیں، حسن تک لے جاتے ہیں. انداز دیکھیے، صحیح نہیں، حسن تک لے جاتے ہیں. اب آپ شیخ زبیر علی زئی کے بارے میں بھی نہیں جانتے. آپ نے تو اس کو سن کے کہا. جو لوگ بیچارے اس یتیمی علم و یتیم کے پیچھے، یتیم العلم کے جو مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے. اب میں وہ ساری روایتیں اگر آپ کے سامنے رکھوں، میں وہ ساری رکھ سکتا ہوں، لیکن صرف 2 روایتیں. ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا. ایک روایت. دوسری روایت اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو عذاب سے بچا. یہ 2 روایتیں. یہ جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ان کہاں کا لکھا کہنے والوں کے لیے اب وہ ساری روایتیں اگر آپ کے سامنے صرف ان کا حوالہ پیش کرتا چلوں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لے کر آئے. مسند میں یہ روایت نمبر ہے 17895، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. پھر فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل کی الگ سے کتاب ہے. فضائل الصحابہ کے اندر روایت نمبر 1750، 1751، 1752، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا، حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا. امام احمد بن حنبل کا تاریخ وفات ہے 241 ہجری، 241 ہجری. امام احمد بن حنبل اس روایت کو لے کر آئے اور پھر اس میں یہ ساری روایتیں کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب سکھا اور معاویہ کو عذاب سے بچا. اس کے بعد یہ ہے امام طبرانی کی مسند الشامیین، اور اس کی دونوں جلدوں میں امام طبرانی اس روایت کو بار بار لے کر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے اس کی روایت نمبر ہے 333 اور 334. اس میں کہا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اور دوسری بات میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ بہ. امام طبرانی کی تاریخ وفات ہے 360 ہجری، 300، اور مسند الشامیین کی الگ جلد. اور اس کے بعد صحیح ابن حبان، امام ابن حبان کی تاریخ وفات ہے 354 ہجری. امام ابن حبان نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور یہ روایت ہے 7210، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اسے عذاب سے بچا. پھر ابھی تو آخری چیز رہتی ہے، امام آجری، ان کی کتاب ہے الشریعہ، 360 ہجری، 360 ہجری. یہ اس کی الشریعہ کی روایت نمبر ہے 1974، 1975، اور اس میں لکھا ہوا ہے صحیح. کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح. کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح. ایک یہ ہے تنزیہ الشریعہ، امام جوزقانی، یہ
امام عراقی کی ہے تنزیہ الشریعہ، اور یہ امام جوزقانی کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو روایت ہے سب سے صحیح روایت ہے ارباز بن ساریہ کی، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ اب ان کے بعد جو اصل بات ہے، انہوں نے دو بندوں کا نام لیا، شیخ البانی، حافظ زبیر علی زئی، وہ اسے حسن کہتے ہیں، صحیح نہیں کہتے، وہ اسے، یہ ہے جامع ترمذی، شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، بولی شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، مرزا کے ماننے والوں سنو، امام ترمذی کی اس روایت کو، امام ترمذی کی اس روایت کو کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہا ہے صحیح، شیخ البانی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ موصوف کیا کہتے ہیں؟ حسن۔ اور یہ ہے شیخ زبیر علی زئی کی مشکات المصابیح تحقیق کے ساتھ، شیخ زبیر علی زئی نے بھی کہا یہ روایت اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، موصوف کہتے ہیں اس کو بہت سے لوگوں نے ضعیف کہا، اس کو یہ جو شیخ زبیر علی زئی وہ کہتے ہیں یہ حسن ہے، صحیح۔ خدا کا نام لو، لوگوں کے سامنے جھوٹ کی بھی انتہا کرتے ہو، پھر وہ جملہ سنیں ان کا کہ کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ میڈیا پر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت سے لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ لے جاتے ہیں البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں حسن تک، ہاں صحیح نہیں حسن تک۔ یہ ہے ان کا علمی کتابی مقام و مرتبہ کہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولی جاؤ، لوگوں کے سامنے مکر و فریب کیے جاؤ، اور آگے جا کے موصوف کہتے اس روایت کو ماننے سے انکار کر دو، اس روایت کو ماننے سے 360 دوسری صدی ہجری، امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، امام عراقی، امام جوزقانی، امام ترمذی، صاحب مشکات، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ انہیں ہادی اور مہدی بنا، اس دعا کا نتیجہ تھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر پرچم اسلام لہرایا گیا، اس دعا کا نتیجہ تھا۔ یہ ان بھیڑیوں کو پہچانو، ان بھیڑیوں کو پہچانو جو نام لیتے ہیں قرآن و سنت کا اور لوگوں کے سامنے جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ کاتب وحی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی کے بھائی، انہیں امام ابن عساکر، یہ تاریخ دمشق ہے، تاریخ دمشق اس کی 80 جلدیں ہیں، کتنی جلدیں؟ اور امام ابن کثیر نے کہا، امام ابن کثیر کہتے ہیں ابن عساکر نے اس پر بہت کچھ لکھا، کہتے ہیں سب سے زیادہ کام جو اس روایت پر کیا وہ امام ابن عساکر نے کیا، کہ اس روایت کو صحیح ثابت کیا، اس روایت کو کیا کیا؟ صحیح ثابت کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے، اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی روایت موجود نہ ہو، کسی صحابی کی فضیلت کے بارے میں نام لے کر کوئی روایت موجود نہ ہو، تب بھی وہ جس مقام پر بیٹھا ہے اسے کسی فضیلت کی اور کی حاجت ہے، وہ دنیا والوں کے سارے مقاموں سے اونچا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا، اس طرح بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرا کے، اور پھر اس کے پیچھے لگنے والے اس طرح کے بیچارے 100 کارڈ پڑھے لکھے، وہ بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے مناظرہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہاں لکھا والوں کو پکڑ کے لاؤ، کہاں لکھا والوں کو دکھاؤ کہ تمہارا امام جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تمہارا امام جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک اہل سنت کا ایک خطیب ہے بریلویوں کا، میں نے ایک واقعہ دوستوں کو سنایا ان کے حوالے سے، تو ان کا میں نے کہا نمبر مل جائے تاکہ ان سے پوچھیں اس واقعے کا حوالہ کیا ہے۔ تو وہ جو میرے ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے انہوں نے فون سننے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے فون سننے کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا، اس لیے کہ کام تو اچھے کیے نہیں، جس نے فون کرنا اس نے گالیاں دینی ہیں،
تو بندہ ایک رکھا بھی جو بھی گالیاں سنی ہیں وہ تو سنے. تو ایسے موصوف کا بھی یہی حال ہے کہ آپ ہاں بھی بتاؤ کہاں لکھا. تو اللہ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسے علمی کتابی سے بچا کے رکھے، ایسے علمی کتابی سے بچا کے رکھے اور ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب کرے.